بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے، اے عقل مندو لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں مؤلف فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ اے بقاء عظیم، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، مطلب بقائے عظیم ہے، عظیم بقا ہے، باقی رہنا تمہارے لیے قصاص میں ہے۔ یہ قرآن پاک کی عظیم فصاحت اور بلاغت ہے کہ قصاص جو کہ موت ہے، قصاص کیا ہے؟ قصاص میں آدمی کو قتل کیا جاتا ہے، قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، تو جس میں جو قتل ہے خود اس کو، جو موت ہے اس کو حیات کہا ہے قرآن پاک نے، اس کو حیات سے تعبیر کیا ہے۔ چونکہ قصاص کا جو نتیجہ ہے، مطلب ایک آدمی ایک قاتل کو قتل کیا جاتا ہے قصاصاً، تو اس سے ہزاروں لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی پھر ہمت نہیں ہوتی وہ کام کرنے کی۔ قصاص کا منظر اگر کوئی آدمی دیکھ لے تو کئی روز تک تو اس کی طبیعت صحیح نہیں رہے گی۔ کوئی بے گناہ آدمی بھی قصاص کا منظر دیکھے، ہم نے مدینے میں ایک دفعہ دیکھا تھا قصاص کا منظر، وہاں پر مجرم کو، قاتل کو لایا گیا، اس کو بٹھایا گیا، اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، اور پھر لوگ دور سے سب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، اور پھر اس کا جرم بیان کیا، کس نے کیا جرم کیا ہے، اور قصاص کے بارے میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ پھر اس کو قتل کیا گیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو کئی روز تک ہمیں خواب میں بھی وہی نظر آتا رہا، اور اس کے بعد جب کبھی سنا کہ فلاں جگہ قصاص ہے تو پھر ہمت نہیں ہوئی اس کو دیکھنے کی۔ تو یہ قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے، کیونکہ ہزاروں لوگوں کی زندگی اس سے بچ جاتی ہے ایک قصاص کی وجہ سے۔ اگر قصاص نہیں ہوتا ہے تو لوگ قتل پہ قتل کرتے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہاں میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا چاہے مجھے جیل جانا پڑ جائے، اسے پتہ ہے کہ جیل جائیں گے، جیل سے 2-4 سال میں 10-20 سال میں چھوٹ کے آ جائیں گے، لیکن اگر اسے یہ پتہ رہے کہ میں بھی اس میں مروں گا، قصاصاً مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، تو کبھی کوئی ہمت نہیں کرے گا کسی کو مارنے کی۔ تو اس طرح سے وہ خود بھی زندہ بچ جائے گا اور دوسرے لوگوں کی بھی زندگی بچ جائے گی۔ اس طرح قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے۔ جی تو ڈائریکٹ اس کو یہ تلوار سے اڑا دیتے کر دیں۔ جی ہاں، تلوار سے اس کو، مطلب جیسے نماز کے لیے قاعدے میں بیٹھے رہتے ہیں اس طرح بٹھاتے ہیں، ہاتھ پیچھے بندھے ہوتے ہیں، اور پیچھے سے گدی سے جلاد جو ہے تلوار مارتا ہے، اور ایک ہی جھٹکے میں، ایک ہی تلوار میں، نشانے میں گردن الگ چلی جاتی ہے، اور فوراً قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی جاتی ہے جس سے سامعین کو ایسا نہیں لگتا کہ اس پر ظلم ہوا ہے، بیچارے کو مار دیے، ایسا نہیں ہوتا، اس کو لگتا ہے کہ ہاں جو ہے ایک حق چیز جو ہے، ایک برحق چیز جو ہے عمل میں آئی ہے، اور لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور عدل و انصاف کی وجہ سے ہی جو ہے معاشرہ اور سماج امن و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ سعودی عرب میں یہ چیز الحمدللہ نافذ ہے، اسی کی برکتوں سے وہاں دنیا میں سب سے کم حادثے سعودی عرب میں ہوتے ہیں۔ اس طرح کے قتل و قتال کی وارداتیں دنیا میں سب سے کم سعودی عرب میں اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہاں پر دین کا نفاذ ہے، وہاں پر حدود کا نفاذ ہے، شریعت کا نفاذ ہے، اور قتل و غارت گری، لوٹ مار، غنڈہ گردی، یہ سب جو ہے وہاں پر سب سے کم دنیا میں وہیں پر ہے۔ ایک دفعہ کسی بادشاہ کا ایک بھتیجا، بادشاہ کے ایک بھتیجے نے قتل کر دیا تھا کسی اپنے دوست ہی کو، تو اس پر جو ہے مقدمہ چلا، اور کورٹ کا فیصلہ یہ آیا کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا قصاصاً، چاہے کوئی بادشاہ کا بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو۔ تو بہرحال اس پر کورٹ کا فیصلہ یہ آیا کہ اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن جو مقتول کے جو ورثہ تھے، اس کا جو باپ تھا، اس سے بہت مطلب ریکویسٹ کی کہ آپ اسے معاف کر دیجئے، معافی کی فضیلت بیان کی، جتنا تمہیں اس کا بدلہ لینا ہے، دیت لینی ہے، لے لیجئے، بادشاہ کے خاندان سے تھا، پیسوں کی کمی نہیں، لیکن وہ تیار نہیں ہوا، اس نے کہا نہیں، مجھے قصاص ہی چاہیے۔ بلا آخر جو ہے
تاریخ مقرر ہوئی، فلاں جگہ فلاں میدان میں اس کا جو ہے قصاص ہوگا، قتل ہوگا، اور سب لوگ میدان میں جمع ہوئے اور وہاں پر جو ہے پوری کارروائی ہوئی، اور جلاد جو ہے تلوار لے کر آیا، اس کو حکم ہوا کہ اسے قتل کر دیجئے، اس کا مطلب لیکن قتل کرنے سے پہلے ایک بار پھر اس سے جو ہے پوچھا جاتا ہے مقتول کے ورثہ سے کہ تم لوگ اجازت دیتے ہو یا معاف کرتے ہو؟ تو انہوں نے آخری دم تک جو ہے معاف نہیں کیا۔ جب جلاد تلوار لے کے چلا اس کی طرف، تب اس نے جلاد کو روکا کہ رک جاؤ، میرا دل جو ہے اب بھر گیا، مجھے بدلہ مل گیا۔ اگر جو ہے میں پہلے ہی معاف کر دیتا تو لوگ یہ کہتے، جب ان سے پوچھا گیا تو نے پہلے کیوں معاف نہیں کر دیا، تو اس نے یہ کہا کہ اگر میں پہلے معاف کر دیتا تو لوگ کہتے اس نے پیسے کی لالچ میں یا بادشاہ کے دباؤ میں ایسا کیا ہے، تو اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا۔ آج جب تلوار اس کے سر پر آ گئی تو مجھے یقین ہو گیا، مجھے بدلہ مل گیا ہے، تو یہی میرے لیے کافی ہے، چنانچہ اس نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس شہزادے کی جو ہے اس کو زندگی مل گئی، دوبارہ سے اسے موت کے منہ سے بچا۔ پھر اس نے مقتول بھائی کی طرف سے، جس کو اس نے قتل کیا تھا، اس کی طرف سے مسجد تعمیر کروائی، اس کی طرف سے اور جو ہے صدقہ جاریہ وغیرہ کے کام انہوں نے کیے۔ تو یہ برکت ہے قصاص کی اور اس کی تنفیذ کی، عدل و انصاف کی۔ خود ہمارے سامنے اس وقت ہم لوگ تھے مدینے میں، اس وقت ایک واقعہ سنا تھا کہ ملک سلمان اس وقت تھے، ان کے بھتیجے خاندان ہی میں سے ایک شخص کو یعنی قصاصاً قتل کیا گیا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عام لوگوں پہ شریعت نافذ ہو، بلکہ شاہی خاندان کے لوگوں پر بھی وہاں شریعت نافذ ہے۔ ملک سلمان اس وقت آئے تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی نظر آئے، میرے بیٹوں سے بھی نظر آئے، ان کے خلاف بھی ہر شخص کو مقدمہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ بہرحال یہ عدل و انصاف کی برکتیں ہیں سعودی عرب میں الحمدللہ، کی پوری دنیا اور دنیا کے اکثر مسلمان ان کے مخالف ہونے کے باوجود الحمدللہ وہ ملک جو ہے دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے، اور ہر طرح کی سہولتیں الحمدللہ وہاں پر موجود ہیں۔ اللہ کل حال اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے، بقائے عظیم ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو۔ عقل مندوں کو مخاطب کیا ہے، ایسا نہیں کہ جو ہے جو بیوقوف لوگ ہیں وہ تو سوچتے ہیں کہ یار اس کو مار کے کیا ملے گا، کیا وہ زندہ ہو جائے گا؟ وہ لوگ کیا سوچتے ہیں بیوقوف لوگ کہ یار وہ تو مر گیا، چلو مر گیا، اس قاتل کو مارو نہیں، اس کو مارنے کے علاوہ دوسری سزا دے دو، جیل میں ڈال دو، ایسا، یا اس پہ جرمانہ لگا دو، ایسا سوچتے ہیں۔ لیکن یہ عقل مندوں کا فیصلہ نہیں ہے۔ عقل مندوں کا فیصلہ قصاص ہے، چونکہ اس کا قصاص ہوگا، قاتل کو قتل کیا جائے گا تو ہزاروں لوگ جو ہے، ہزاروں مجرمین سدھر جائیں گے۔ اس لیے فرمایا یا اولی الالباب، اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے۔ ذوی العقول، اولی الالباب یعنی ذوی العقول، عقل والے۔ لأن القاتل اذا علم انه يقتل، اس لیے کہ قاتل جب یہ جان جائے گا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، قاتل کو جب یہ علم ہوگا کہ اگر میں نے قتل کیا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، ارتدعا، وہ رک جائے گا، قتل کرنے سے رک جائے گا۔ ارتدعا کفہ، امتنع، وہ رک جائے گا قتل کرنے سے۔ فأحیا نفسہ، تو جب رک جائے گا تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو بھی زندہ رکھا، ومن اراد قتلہ، اور جس کو اس نے قتل کرنا چاہا اس کو بھی زندہ رکھا، دونوں زندہ بچ گئے۔ کوئی شخص قتل کرنا چاہ رہا ہے، اسے پتہ چلا کہ اگر میں نے قتل کیا تو میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا، تو اس نے اس کو بھی، جس کو قتل کرنا چاہ رہا تھا اس کو بھی بچا لیا، اس کو بھی زندگی مل گئی، خود اپنے آپ کو بھی بچایا، دونوں کو زندگی مل گئی۔ اور ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں جو قتل کرنا چاہتے ہیں، کسی سے انتقام لینا چاہتے ہیں، کسی پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، جب ان کو احساس رہے گا کہ مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا تو وہ قتل کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ فشرع، لہذا قصاص کو مشروع کیا گیا اس وجہ سے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم ڈرو قتل کرنے سے۔ لعلکم تتقون القتل، لعلکم تتقون القتل، تاکہ تم قتل سے بچو، قتل کرنے سے ڈرو، مخافۃ القود، قود کے ڈر سے، قود یعنی انتقام کے ڈر سے، قصاص کے ڈر سے، قانون قصاص کے خوف سے، تاکہ تم
ڈرو. اور یہاں پر یہ قصاص کے تعلق سے یہ مسئلے جو ہے یہاں مکمل ہوئے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت عظیم نعمت ہے. جو لوگوں کو بظاہر بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھا نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہی اچھا ہے. جیسا کہ ہم اپنے ملک میں مشاہدہ کر رہے ہیں، کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا ہے جس دن یہ جرائم صادر نہ ہوتے ہوں، جس دن کسی کا قتل و غارت گری نہ ہوتی ہو. ہر دن ملک میں ہوتے ہیں. اگر 2 4 10 20 لوگوں پر یہ سزا نافذ کر دی جائے تو باقی سارے لوگ سدھر جائیں گے، ملک میں کے حالات جو ہے بہتر ہو جائیں گے. بہرحال آگے اللہ فرماتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. جی قوادی کا معنی قود کا معنی ہے قصاص، انتقام، بدلہ. تو بدلے کے ڈر سے جی ارتدع امتنع کفا، رک جانے کے معنی میں ہے. اگر اس کو علم ہو جائے گا قاتل کو کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، ارتدع وہ قتل کرنے سے رک جائے گا، باز آ جائے گا. کتبہ ایک منٹ، یہاں پر آپ لوگوں کو تصویر نہیں دکھ رہی نا؟ دکھ رہی کیا؟ نہیں دکھائی دے رہی ہے. پہلے بھی نہیں دکھ رہی تھی کیا؟ پہلے بھی نہیں دکھ رہی تھی کیونکہ کیمرہ خراب ہے. چلیے کوئی بات نہیں. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کتبہ بمعنی فرض، علیکم فرض کیا گیا تمہارے اوپر، اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہو، اے اسباب یعنی موت کے اسباب جب حاضر ہوں، لگے کہ موت آنے والی ہے، بیماری سے ایسا اندیشہ اور ڈر ہو کہ موت آ سکتی ہے، تو اس وقت فرض کیا گیا کہ ان ترک خیرن سے مراد یہاں پر مال ہے، کہ اگر اس نے مال چھوڑا ہے کسی شخص نے تو الوصیت وصیت اس پر فرض کی گئی ہے. کتب الوصیت کیا ہے؟ کتب علیکم الوصیت تمہارے اوپر وصیت فرض کی گئی ہے. کب فرض کی گئی ہے؟ جب تمہارے پاس تم میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہو. یہ تو کسی کو پتہ نہیں رہتا موت کب آئے گی، لیکن بیماری ہی جب آتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ شاید میں اس بیماری میں رخصت ہو جاؤں، تو اس کے اوپر وصیت کر دینا، لکھ دینا فرض کیا گیا. ان طرح کا خیرن اگر اس کے پاس مال ہے تو مال میں سے کچھ مال کی وصیت کر دے، فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا. تو وصیت ہے، 1 ثلث سے زیادہ نہیں کر سکتے، جیسا کہ حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے. ابھی مسائل آگے آ رہے ہیں. الوصیت مرفوع، وصیت یہ مرفوع ہے کتبہ کی وجہ سے. یہاں جو کتبہ ہے شروع میں کتبہ فعل ماضی مبنی للمجہول ہے، تو اس کا فاعل نائب فاعل کیا ہے؟ الوصیت. الوصیہ اس کا نائب فاعل اس لیے کیا ہے؟ مرفوع ہے. کوئی اب کہہ سکتے ہیں کتبہ یہ مذکر کا صیغہ ہے، الوصیہ مؤنث کا ہے. فعل اور فاعل دونوں کو یا تو مذکر ہونا چاہیے، دونوں کو مؤنث ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے جی. تو یہاں کتب فاصل ہے. جی حسن، یہاں پر فصل ہے فعل اور فاعل کے درمیان، اس لیے یہ جو ہے اس میں اس کو مذکر لائے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مؤنث غیر حقیقی ہے. بہرحال ومتعلق اذا ان كانت ظرفیہ، اذا جو یہاں پر ہے اذا حضر احدکم الموت، اذا یہ ظرفیہ اگر ہے تو یہ متعلق ہوگا، والوصیہ اذا سے متعلق ہے. ومتعلق اذا ان كانت ظرفیہ، اور یہ اذا سے متعلق ہے اگر اذا ظرفیہ ہے. ودال على جوابها ان كانت شرطیہ، اور یہ وصیت جو ہے یہ اس کے جواب اذا شرطیہ، اگر شرطیہ ہے اذا تو اس کے جواب پر دلالت کر رہی ہے. یعنی جب حاضر ہو تب کیا ہے؟ تب وصیت جو ہے فرض ہے. جب حاضر نہیں ہے موت کے اسباب نہیں ہے تب مطلب واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. وجواب ان، یہاں پر پھر ان ہے، ان طرح کا خیر، ان یہ بھی شرطیہ ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب محذوف ہے. یعنی فلیوسی، چاہیے کہ وہ وصیت کرے.
اگر اس نے مال چھوڑا ہے، اس پر وصیت فرض ہے، تو چاہیے کہ وہ وصیت کرے۔ فلیوسی، ان شرطیہ کا جواب محذوف ہے۔ اب دیکھیں گے آیت کو، کتب علیکم الوصیت، وصیت فرض کی گئی ہے، للوالدین، کس کے لیے؟ والدین کے لیے، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ میں، بالمعروف یعنی بالعدل، عدل و انصاف کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ پورے مال کی وصیت کر دے اور ورثہ کو چھوڑ دے، بلکہ عدل کے ساتھ، بِأَلَّا يَزِيدَ عَلَى الثُّلُثِ، اس طور پر کہ وصیت جو ہے ثلث مال سے زیادہ کی نہ ہو، ثلث مال سے زیادہ کی وصیت نہ ہو، اس لیے کہ حدیث میں ثلث مال کی تحدید کر دی ہے کہ وصیت جو ہے ثلث کی کرے، ثلث زیادہ سے زیادہ ثلث کی کرنے کی تحدید ہے۔ وَلَا يُفَضِّلَ الْغَنِيَّ، اور وصیت کرنے والا مالدار کو فضیلت نہ دے، مالدار کو ترجیح نہ دے، وَلَا يُفَضِّلْ یعنی ترجیح نہ دے، غنی کو جو آدمی پہلے سے مالدار ہے، اقربا میں جو پہلے سے مالدار ہے، اسی کے لیے وصیت، یہ مطلب درست نہیں ہے۔ وصیت اس کے لیے کرے مال کی جو محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ وصیت کیا ہے؟ یہ برحق ہے، واجب ہے متقیوں پر۔ حقاً مصدر مؤکد، یہ حقاً مصدر ہے، مؤکد تاکید کر رہا ہے، لمضمون الجملتی قبل ہی، ما قبل والے جملے کے مضمون کی تاکید کر رہا ہے۔ ما قبل کا جملہ کیا ہے؟ کتبہ، وصیت فرض کی گئی ہے، تو فرض کی گئی یعنی واجب ہے، تو حقاً کا معنی بھی واجب ہے، حقاً علی المتقین، متقیوں پر واجب ہے، تو دونوں کا ایک ہی معنی، تو اس لیے فرمایا مصدر مؤکد، تاکید کا معنی اس سے پیدا ہو رہا ہے کہ وصیت متقیوں پر واجب ہے، برحق ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ علی المتقین اللہ، اللہ سے ڈرنے والوں پر، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں پر وصیت فرض ہے۔ مؤلف کہہ رہے ہیں کہ وَهَذَا مَنْسُوخٌ بِآیَةِ الْمِیراث، یہ جو حکم اس میں آیا ہے اس آیت میں، یہ منسوخ ہے آیت میراث سے، آیت میراث کے ذریعے یہ حکم کیا ہے؟ یہ منسوخ ہے، ایسا مفسر کا اور بعض مفسرین کا کہنا ہے، جبکہ دیگر مفسرین، اور آگے کہا ہے مؤلف نے کہ وَبِحَدِيثٍ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وارث کے لیے وصیت نہیں، رواہ الترمذی، اس حدیث سے اور آیت میراث کے ذریعے جو آگے سورہ نساء میں آگے آیت میراث آ رہی ہیں، تو ان آیتوں کے ذریعے اس آیت کا حکم منسوخ ہے کہ پہلے جب میراث کی تفصیل نہیں آئی تھی تب یہ وصیت تھی کہ ورثہ کے لیے وصیت کر دے، چونکہ والدین بھی ورثہ میں سے یہاں پر ہے کہ والدین کے لیے وصیت فرض کی گئی ہے، تو اس لیے مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم جو ہے میراث کے حکم سے پہلے تھا، جب میراث کی تفصیلات آ گئی تو یہ حکم اب منسوخ ہو گیا، ایسا بعض مفسرین کا کہنا ہے، جبکہ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ آیت محکم ہے، مخصوص ہے، آیت جو ہے منسوخ نہیں ہے، آیت میراث اور یہ آیت، آیت وصیت، دونوں میں تطبیق دینا ممکن ہے، اور جب تک تطبیق دینا ممکن ہو دو آیتوں کے درمیان میں، تب تک اس کو ان میں سے کسی کو منسوخ نہیں ماننا چاہیے۔ کیوں منسوخ نہیں ماننا چاہیے؟ اس لیے کہ منسوخ ماننے میں ایک نص، دو دلیلوں میں سے ایک دلیل کو یعنی کل عدم قرار دیا جائے گا، ملغا کر دیا جائے گا، ایک ناسخ ہے ایک منسوخ ہے، دو دلیل ہیں، تو ناسخ پر عمل ہوگا اور منسوخ پر عمل نہیں ہوگا، تو گویا ایک آیت کو، ایک دلیل کو جو منسوخ ہم مان رہے ہیں اس کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، جبکہ دونوں پر عمل کرنا یہ اولا بہتر ہے، اور جب دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو، دونوں پہ عمل کرنا ممکن ہو تو پھر ان کو منسوخ نہیں ماننا چاہیے، یا ایک کو ناسخ دوسرے کو منسوخ نہیں ماننا چاہیے، اور یہی بات زیادہ درست ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ اس آیت کا حکم محکم ہے اور یہ مخصوص ہے۔ یہاں پر اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ والدین کے لیے وصیت کا حکم ہے، والدین تو ورثہ میں سے ہیں، اور حدیث میں ہے لا وصیت لوارث، وصیت ورثہ کے لیے وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، حدیث میں ہے، تو یہاں پر تو وارث ہی کے لیے وصیت کا حکم ہے، تو اس کا جواب یہ ہے
کہ والدین کے لیے جو وصیت کا حکم ہے یہ اس صورت میں ہے جب والدین ورثہ میں سے نہ ہوں، جب والدین ورثہ میں سے نہ ہوں۔ والدین ورثہ میں سے کب نہیں ہوتے ہیں؟ جیسے کسی کے والدین کافر ہیں تو کافر جو ہے مسلمان کا وارث نہیں ہوتا ہے، ایسے مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں کافر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے، ان کی تالیف قلب کے لیے وصیت کر دے اپنے مال میں سے، تو اس آیت پر بھی عمل ہو جائے گا اور اس آیت پر بھی عمل ہو جائے گا، دونوں آیتوں پر عمل ہو جائے گا۔ یا یہ کہ جیسے والدین اگر غلام ہیں، رقیق ہیں، غلام، تو غلام بھی وارث نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن ایسی صورت میں غلام کا مال اس کے مالک کا رہے گا، لیکن کوئی کرنا چاہے تو کوئی والدین کے لیے ایسی صورت میں بھی وصیت کر سکتا ہے۔ یا یہ کہ والدین میں سے کوئی اپنے بیٹے کا قاتل ہے، کسی نے غلطی سے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، تو اس میں بھی مطلب اختلاف ہے گرچہ، لیکن بہت سے علماء نے کہا ہے کہ قاتل جو ہے مقتول کا وارث نہیں ہوگا، تو اس لیے اس باپ کو جو ہے جیسے کسی نے بیٹے کو قتل کیا، وہ مرا نہیں لیکن مرنے سے پہلے ہی بیٹے نے اپنے باپ کے لیے وصیت کر دی کہ اس کو میرے مال سے ملے گا نہیں، اس لیے میں اس کے لیے وصیت کر دوں۔ تو ایسے مختلف شکلیں بنتی ہیں جن شکلوں میں اس آیت پر عمل کرنا ممکن ہے۔ جب عمل کرنا ممکن ہے تو ہمیں اس آیت کو ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل علم کا یہی اس آیت کی تفسیر میں یہی کہنا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، آیت محکم ہے، مخصوص ہے، اس کا مطلب بعد حکم اس کا باقی ہے مکمل۔ جب مخصوص ہوتی ہے تو کچھ حکم جو ہے عام حکم سے کچھ حکم جو ہے یعنی منسوخ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر مکمل حکم منسوخ نہیں ہے، بعد حکم منسوخ ہے۔ لیکن مؤلف نے جو بات ذکر کی ہے اس سے ایسا لگتا ہے مکمل آیت منسوخ ہے، مکمل آیت منسوخ نہیں ہے، اس کی بعض حالتیں منسوخ ہیں، بعض صورتیں منسوخ ہیں جو اس میں ذکر ہیں، بعض چیزوں پر اس میں عمل کرنا ممکن ہے۔ آگے فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ اَيْ بَعْدَ مَا سَمِعُوا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، چنانچہ جس نے وصیت کو بدلا، بعد ما سمعوا، وصیت کو سننے کے بعد، جاننے کے بعد، فَمَن بَدَّلَهُ، ہو ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ وصیت کی طرف جا رہی ہے، وصیت مؤنث ہے، ضمیر مذکر ہے، تو اس لیے مؤلف نے فرمایا اے الایساء، ایسا یعنی یہ مصدر ہے وصیہ کا، تو اس لیے اس کو مصدر مفہوم لیا ہے وصیت سے کہ یہ جو ضمیر ہے یہ مصدر کی طرف لوٹ رہی ہے جو وصیت سے مفہوم آ رہا ہے۔ من شاہد و وصی، شاہد جو گواہ ہے، وصیت سن رہا ہے، جو شاہد ہے، وہ وصی اور جس کے لیے وصیت کی گئی ہے، ان میں سے کوئی اگر وصیت کو بدل دیتا ہے بعد ما سمعوا، وصیت کو سننے کے بعد یعنی علم ہو، وصیت کو جاننے کے بعد، علم کو سمع سے تعبیر کیا ہے، سننے سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ علم کبھی ہو سکتا ہے کتابت کے ذریعے بھی ہو یا سننے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے وصیت لکھی ہو سکتا ہے وصیت کہی ہو، سنی نہیں ہو، تو سننے سے تعبیر کیا ہے کہ اس کا علم جو ہے ایسے جیسے اس نے سنی ہے کوئی بات اپنے کانوں سے، تو سنی ہوئی چیز ہے، اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہے تو وہ زیادہ یعنی متیقن ہے، اس میں زیادہ یقین ہوتا ہے، اس لیے علم کو سماع سے تعبیر کیا ہے۔ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ، تو اس کا اسم، اس کا گناہ جس نے وصیت کو بدلا، اے الایساء المبدل، بدلی ہوئی وصیت کا، تبدیلی کا گناہ کس پر ہے؟ علی الذین یبدلونہ، ان لوگوں پر ہے جو اس وصیت کو بدلتے ہیں۔ فیہ اقامت الظاہر مقام المضمر، یہ جو جملہ ہے الذین یبدلونہ، یہ مضمر کی جگہ میں رکھا گیا ہے۔ اقامت الظاہر یہ اس میں ظاہر ہے اور اس کو مضمر کی جگہ میں رکھا گیا ہے۔ اس طرح کی تعبیر پہلے بھی گزر چکی ہیں اور آگے بھی آئیں گی۔ اصول التفسیر میں تفصیل سے آپ اس کو پڑھیں گے، اس کے مختلف فائدے ہیں۔ اگر یہاں پر بات یہ ہوتی فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَيْهِ، جس نے وصیت بدلی اس کا گناہ اسی پر ہے تو بھی بات صحیح تھی، لیکن علیہ کی وجہ کیا کہا؟ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو یہ ظاہر ہے، تو یہ مضمر کی جگہ میں، ضمیر کی جگہ میں اس کو لائے ہیں۔ اس کے مختلف فائدے ہیں اور ان فائدوں میں سے ایک فائدہ
یہ ہے کہ یہاں پر اس کو علت بیان کرنے کے لیے بیان علت کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ کیوں اس پر گناہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے تبدیلی کی ہے، یا تاکید کے لیے، یا مزید اس کے جرم کو بیان کرنے کے لیے، اس کی فضیحت کے لیے اس میں ظاہر کو مقام مضمر میں رکھا جاتا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ وتعالی سمیع ہے، علیم ہے۔ سمیع لقول الموسی، وصیت کرنے والے کے قول کو، بات کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ کو علم ہے اس نے کیا وصیت کی ہے، اگر کسی نے بدلا اللہ کو پتہ چل جائے گا، اللہ رب العالمین اسے سزا دے گا۔ علیم بفعل الوصی، اور وصی جو کر رہا ہے، بدل رہا ہے نہیں بدل رہا ہے، اس کا علم اللہ کو ہے۔ فمجاز علیہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس پر بدلہ دے گا، اس کو بدلہ دے گا۔ فمجاز علیہ، اسے بدلہ دے گا۔ یہ پوری کر لیتے ہیں۔ فمن خاف من موسن، چنانچہ جو شخص ڈرا، موسن وصیت کرنے والے سے، مخففاً و مثقلاً، یہ موسن اور موسن دونوں طرح، مخفف اور مثقل دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ یعنی وصیت کرنے والے سے ڈر لگا کہ کہیں یہ وصیت زیادہ مال کی نہ کر دے یا غلط وصیت نہ کر دے، ایسا کسی کو ڈر لگے۔ جنفاً ای میلاً عن الحق، حق سے میلان، حق سے غلطی کی طرف، خطأً غلطی سے، یعنی غلطی سے غلطی کرنا، غلطی سے گناہ کرنا بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے۔ او اثمن، یا گناہ، اثم بان تعمد ذالک، کہ وہ جان بوجھ کے گناہ کرے، جان بوجھ کے غلط وصیت کرے، جان بوجھ کے یعنی ایک ثلث سے زیادہ کی وصیت کرے وغیرہ۔ بالزیادۃ علی الثلث، ایک ثلث سے زیادہ کی وصیت کرے۔ او تخصیص غنی مثلا، یا یہ کہ مالدار کو، مثال کے طور پر مالدار کو یعنی خاص کر دے کہ فلاں مالدار کے لیے، میرے فلاں رشتہ دار کے لیے اتنے مال کی وصیت ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی کو ایسا لگے کہ یہ وصیت کرنے والا وصیت جو ہے غلط کر دے گا، فاصلح بینہم، چنانچہ اس نے اصلاح کر دی ان کے درمیان، یعنی موسی اور موسیٰ لہو کے درمیان، بالامر بالعدل، عدل کے ذریعے ان کے درمیان اس نے اصلاح کر دی، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، فی ذالک، اس سلسلے میں، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ مطلب کیا ہوا اس آیت کا، کہ جیسے کوئی آدمی مرنے کے قریب ہے، وہ وصیت کر رہا ہے، سامنے والے کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وصیت جو ہے غلط کر رہا ہے، تو یہ وصیت کرنے والے کے درمیان، جس کے لیے وصیت ہو رہی، ان کے درمیان صلح کر دے اور اس کو صحیح رہنمائی کر دے۔ تو یہ وصیت کرنے والا ہو سکتا ہے کبھی جان بوجھ کے غلطی کرے، جان بوجھ کے، اور ہو سکتا ہے کبھی غلطی سے غلطی کرے۔ یہی فرق ہے جنفن اور اسمن میں۔ جنفن بغیر ارادے کے غلطی ہو جائے، بغیر قصد کے، اور اسمن یعنی قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، اگر ایسا ہوتا ہے تو جو ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔